ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اسے پاس سے ایک نیولے کا بچہ ملا جو بالکل چھوٹا سا تھا۔ اس کی ماں مردہ حالت میں اس کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ کسان کو نیولے کے بچے پر بہت ترس آیا اور وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اسے سارا قصہ سنایا، کسان کی بیوی کہنے لگی کہ ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا ایک بچہ ہے جو کہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور یہ جنگلی جانور ہے۔ کل کو یہ بڑا ہوگا اور ہمارے بچے کو نقصان پہنچائے گا۔ کسان نے کہا کہ ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا اسے ہماری اور ہمارے بچے کی پہچان ہو جائے گی اور وہ اسے اپنا بھائی سمجھے گا اور اپنے بھائی کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ تم اسے اپنے بچے کی طرح پالنا، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ بس تم یہ سمجھو کہ آج سے تمہارے 2 بیٹے ہیں۔ کسان کی بیوی راضی ہو گئی اور نیولے کے بچے کو بھی اپنے بیٹے کی طرح پالنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، نیولا بڑا ہو گیا، اس کے دانت بھی بڑے ہو گئے تھے۔ ایک دن کسان کی بیوی نے کسان سے کہا کہ میں پانی بھرنے جا رہی ہوں، منا گھر پر اکیلا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ کسان ہنس پڑا اور بولا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل فکر مت کرو اور آرام سے جاؤ۔ مگر کسان کی بیوی نے وہی رٹ لگائے رکھی۔ کسان نے کہا کہ تم جاؤ، اس کی بیوی باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسان بھی باہر چلا گیا۔ کسان کا بیٹا اور نیولا آپس میں کھیلنے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک سانپ گھر میں گھس گیا اور بچے کی طرف بڑھنے لگا۔ نیولے نے جب دیکھا تو اس نے فوراً ہی سانپ پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود گھر کے باہر جا کر پہرا دینے لگا کہ کوئی دوسرا سانپ گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اتنی دیر میں کسان کی بیوی واپس گھر آئی تو اس نے نیولے کے منہ پر خون لگا دیکھا تو وہ چلانے لگی کہ ہائے میرے بیٹے کو نیولے نے کاٹ لیا، ہائے میرے بیٹے کو نیولے نے کاٹ کھایا، اور اس نے بغیر سوچے سمجھے پانی کا مٹکا نیولے کے سر پر دے مارا۔ نیولا بیچارہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا بیٹا کھیل رہا تھا اور پاس ہی ایک سانپ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ تب اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اتنی دیر میں کسان بھی گھر آ گیا۔ جب اس نے سارا قصہ سنا تو اس نے اپنی بیوی کو بہت برا بھلا کہا۔ کسان نے بیوی سے کہا کہ تم نے جلد بازی میں ایک وفادار بیٹا کھو دیا۔ کسان کی بیوی بھی رونے لگی، اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے کسان سے معافی مانگی، مگر نتیجہ یہ ہے کہ جلد بازی ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ جلد بازی کا نتیجہ کتنا بھیانک نکلتا ہے۔ ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے کام سے نہ تو ہمیں کوئی نقصان ہو اور نہ ہی ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان ہو۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔